وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نعت شریف کے چند اشعار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. یہ کلام ہے مظفر واسی رحمۃ اللہ علیہ کا. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. ان کے طلباء کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے، ان کے طلباء کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے، ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما، ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما. آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے، آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے، جھوم اٹھا نعت پڑی رو دیا لپٹا چوما، جھوم اٹھا نعت پڑی رو دیا لپٹا چوما. کہ شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں،
جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹا چوما، جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹا چوما، اور منزلیں رہتی ہے سینے میں مظفر میرے، وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستہ چوما، وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستہ چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ اہل بیتہ وصحبہ بارک وسلم۔ وسلم على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. بھی حدیث 69 پیج پر باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغایت نوبہ، کوئی بھی آپ قرات فرمائیے. باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغایت نوبہ. حدیث نمبر 6 میرا بھی آپ پڑھیں گے؟ نہیں، کون سی حدیث ہے یہ؟ یہی ہے نا یہ؟ جی ہاں، باب فی النہی عن استقبال القبلۃ 69 پیج پہ ہے. اس کے بعد بھی ایک اسی مضمون وہ پیج تو میرے پاس نہیں ہے، الگ ہے. قد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن ابي زبير، یہی حدیث نہیں، یہ حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی. واش روم میں جائیں، نمبر 6 ہے جو واش روم نمبر میں 6 حدیث ہے. ہاں قبلے کی طرف رخ کر کے کرنے میں ممانعت کے بارے میں. اچھا، یہ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا، جی یہ تو پڑھ لیے تھے لاسٹ. جی جی، یہ پیج 69 پہ آپ کے پاس نہیں، وہ پیج مخزومی عبد الرحمن المخزومی یہ ہے. حدثنا سعید بن، ہمارا پیج 57 پہ ہے، یہ 57. اچھا جی، نہیں، حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی، یہی ہے نا حدیث. جی جی درود شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی حدثنا سفیان ابن عوینہ عن الزہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل ابن أبي الهيثم ويقال معقل ابن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد وزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي. وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم وقال أحمد بن حنبل رحم الله إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. ٹھیک ہے، اور اس کا اردو بھی پڑھنا ہے کیا اس کا؟ جی پڑھ دیجیے ترجمہ. اچھا، اس کا ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو پاخانہ یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پی، بلکہ منہ کو پورب یا پچھم کی طرف کرو. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہم شام آئے تو ہم نے دیکھا کہ پاخانہ قبلہ رخ بنائے گئے ہیں، تو قبلے کی سمت سے ترچھے مڑ جاتے اور ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے. امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی، معقل بن ابی حیشم، معقل بن ابی معقل، ابو امامہ، ابو ہریرہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے بھی احادیث آئی ہیں. نمبر 2، ابو ایوب کی حدیث اس باب میں سب سے عمدہ اور سب سے صحیح ہے. نمبر 3، ابو الولید مکی کہتے ہیں ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پی، اس سے مراد صرف صحرا میدان میں نہ کرنا ہے. رہے بنے بنائے پاخانے گھر تو ان میں قبلے کی طرف منہ کرنا جائز ہے. اسی طرح اسحاق بن ابراہیم بن راہویہ نے بھی کہا ہے. احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاخانہ یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف صرف پیٹ کرنے کی رخصت ہے، رہا قبلے کی طرف منہ کرنا تو یہ کسی طرح جائز نہیں. گویا کہ امام احمد قبلے کی طرف منہ کرنے کو صحرا میں جائز قرار دیتے ہیں اور نہ ہی بنے بنائے پاخانے گھر میں، البتہ پیٹ کرنے کو بیت الخلاء میں جائز سمجھتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. تو یہ امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف جو ہے چہرہ کرنا، فیس کرنا، فیسنگ قبلے کی طرف کرنا پیشاب یا بڑی حاجت کے لیے آپ جو ہے اس کی جو ہے منع کرنے پر آپ نے اس باب کو قائم کیا ہے. فرماتے ہیں کہ قبلے کی طرف جو ہے پیٹ کرنا اور چہرہ کرنا منع ہے، چاہے وہ پیشاب کے لیے جائے یا پاخانے کے لیے، بڑی حاجت کے لیے جائے، تو ہر دو صورت میں آپ فرماتے ہیں جائز نہیں. اب اس کے ساتھ جو ہے اب یہاں پر روات کا ناموں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ سب سے پہلے راوی ہے حضرت ابو سعید مخزومی، حضرت سعید بن عبد الرحمن المخزومی. یہ جو ہے امام ترمذی اور امام نسائی کے جو ہے شیخ ہوتے ہیں. حضرت عبد الرحمن المخزومی یہ امام ترمذی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہوتے ہیں، حضرت سعید بن عبد الرحمن المخزومی کی، اور تیسری صدی کے بڑی جلیل القدر محدث ہے. امام ترمذی اور امام نسائی کے استاذ ہے. امام نسائی نے جو ہے آپ کو ثقہ قرار دیا ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ثقہ ہے. تو یہ سب سے پہلے راوی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ حدثنا سفیان بن عیینہ، یہ دوسرے راوی ہے حضرت سفیان بن عیینہ. یہ جو ہے مشہور محدث ہے اور آپ کی جو ہے جلالت علمی پر، علم کی جلالت پر پورا اتفاق ہے. خاص طور پر حضرت عمرو بن دینار کی روایتوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے. حضرت سفیان بن عیینہ آپ کہتے ہیں کہ جب میں جو ہے کوفہ آیا اور میری عمر ابھی 20 سال بھی نہیں ہوئی تھی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے اپنے شاگردوں سے کہا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے حضرت عمرو بن دینار کے جو ہے علم آیا ہے، وہ شخصیت آئے ہیں جو عمرو بن دینار کی علم کے حافظ ہے، تو ان کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے علم حاصل کرو، علم حدیث حاصل کرو.
تو یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ محدث نہیں تھے، وہ حدیث پر جو ہے قیاس کو ترجیح دیتے تھے، قیاس کو پریفر کرتے تھے، تو یہ بات بالکل غلط ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حدیث شریف کی بڑی اہمیت رکھتے تھے، اور اسی لیے تو جو ہے حضرت سفیان بن عیینہ کے پاس ریفر کرے کہ لوگوں کو کہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی شخصیت آئے ہیں، حالانکہ 20 سال ہے، نوجوان ہیں، 20 سال سے بھی کم عمر ہے آپ کی، لیکن کہے کہ حضرت عمرو بن دینار کی علم کے حافظ آئے ہیں تمہارے پاس، تو ان سے جا کر علم حاصل کرو، علم حدیث حاصل کرو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی چیزوں کی طرف اس میں اشارہ فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ کم عمر بھی ہے، لیکن اگر علم کے ماہر ہے تو ان سے استفادہ کرنے چاہیے، تو آپ نے جو ہے اپنے تلامذہ کو بھیجا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسپرٹائزیشن اور جو ہے تبحر، کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کے علم میں تھا کہ یہ جو ہے حضرت عمرو بن دینار کی علم اور ان کی روایتوں کے حافظ ایکسپرٹ ہے، تو آپ نے اسپیشلائزیشن کی مناسبت سے جو ہے آپ کی طرف تلامذہ کو ریفر کیا کہ بھائی یہ جو ہے حضرت عمرو بن دینار کی علم کے حافظ ہے، بڑے ایکسپرٹ ہے، تو وہ ایک ایکسپرٹ شخصیت سے جو ہے استفادہ کرنا چاہیے اس سائنس اور ڈومین میں۔ تیسری چیز، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے حدیث شریف کے حصول کے لیے بھیجا، حضرت عمرو بن دینار کی روایت احادیث شریفہ تھی، تو وہ حدیث شریف کے لیے بھیجا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایسے نہیں ہے کہ جو ہے حدیث کے مقابل قیاس کو ترجیح دے، آپ نے صاف فرما دیا ہے، امام حنیفہ نے کہا کہ حدیث پر ہم جو ہے قیاس کو ترجیح نہیں دیں گے، ایون ضعیف حدیث بھی ہوں گے تب بھی ہم قیاس کو ڈراپ کریں گے، ضعیف حدیث کو ڈراپ کر لیں گے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر صحابہ کے اقوال ہوں گے، اقوال صحابہ ہوں گے، تو اس کے مقابل بھی ہم اپنے قیاس کو چھوڑ دیں گے، جبکہ امام شافعی وغیرہ نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے صحابہ بھی چونکہ رجال ہے، ہم بھی رجال ہے، تو ہم بھی تحقیق کریں گے، ہم بھی غور و فکر کریں گے، اس کے بعد ہم جو ہے چاہے تو ان کی رائے کو اڈاپٹ کریں گے، چاہے تو اپنی رائے پر عمل کریں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے کہا کہ صحابہ میں سے اگر کسی صحابی کا قول آ جائے کسی مسئلے پر، حدیث ہم کو نہیں ملی، آیت قرآنی میں بھی بظاہر ہم کو نظر نہیں آتا ہے، موجود ہوں گا لیکن ہم وہاں تک ریچ نہیں کر پائے، چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا رطب ولا یابس، کوئی خشکی اور تری، کوئی ویٹ اینڈ ڈرائی تھنگ ہم نے نہیں چھوڑی، مگر وی ہیو مینشن ان دا بک، تو یہ ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہے لیکن ہم وہاں تک ریچ نہیں کر پائے۔ تو اس طرح حدیث شریف میں بھی موجود ہے لیکن ہم جو ہے ڈسکور نہیں کر پائے، اس کو ظاہر نہیں کر پائے، اس تک نہیں پہنچے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر صحابہ میں سے کسی ایک کا بھی قول مل جائے تو ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں، اپنے قیاس کو ترک کر دیتے ہیں، ہم صحابی کے قول کے مقابل بھی جو ہے ہم اپنا قیاس اجتہاد نہیں کرتے ہیں، صحابہ کے قول میں سے جس کا بھی قول مل جائے ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ ہاں صحابہ کے بھی اقوال نہ ملے، تابعین کے پھر اس پہ اجتہادات ہے، ان کے اقوال ہے، تو پھر ہم وہاں پر ہم رجال و نحن رجال، یہاں تابعین کے درجے میں امام حنیفہ کہتے ہیں وہ بھی پرسنالٹیز ہے، وہ بھی افراد ہے، they are also humans and we are also human، تو ہم اجتہاد کریں گے تابعین کے درجے میں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صغار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کے اوپر جو ہے تابعین میں سے کئی تابعین سینئر تابعین بھی ہے، تو آپ کہتے ہیں ان کے اور ہمارے اقوال میں ہم پھر غور و فکر کریں گے، چاہے تو ان کا قول قبول کریں گے، چاہے تو ڈراپ کریں گے۔ تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پھر لوگ آ کر مجھ سے حضرت عمرو بن دینار کی روایتیں سننے کی خواہش کرنے لگے، مجھ سے پوچھنے لگے، تو آپ کہتے ہیں فَأَوَّلُ مَنْ صَيَّرَنِي مُحَدِّثًا ابو حنیفہ، وفیات العیان ابن خلقان نے اس کو ذکر کیا ہے کہ مجھے سب سے پہلے محدث ابو حنیفہ نے بنایا، تو امام ابو حنیفہ نہ صرف محدث ہے بلکہ محدث گر ہے کہ آپ محدثین کو تیار فرمائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہا کو بھی تیار فرمائیں، محدثین کو بھی تیار فرمائیں۔ اس طرح حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلق سے چونکہ بڑے جل قدر راوی ہے اور آپ سے کئی روایتیں جو ہے سنے میں آتی ہے، تو بڑے ہی جل قدر محدث ہے حضرت سفیان بن عیینہ۔ حضرت امام شافعی نے کہا لولا مالک و سفیان بن عیینہ، اگر مالک اور سفیان بن عیینہ نہیں ہوتے تو آپ نے فرمایا لذهب علم الحجاز، تو حجاز کا آپ کی ریکارڈنگ فلیش ہو رہی رکی ہوئی ہے کیا؟ نہیں بالکل چل رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر امام مالک اور امام سفیان بن عیینہ نہیں ہوتے تو جو ہے حجاز میں جو حدیث کا علم تھا خاص طور پر وہ ختم ہو جاتا۔ پھر اس طرح امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے تمام احکام کی حدیثیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، خلا، بیع و شراء کی تمام روایتیں جو ہے حضرت سفیان بن عیینہ کے پاس پا لیا،
سوائے 6 حدیثوں کے، یعنی ہزاروں حدیث کا جو احکام کے تعلق سے جو ذخیرہ حدیث ہے وہ سب کا سب میں نے حضرت سفیان بن عیینہ کے پاس پا لیا، صرف 6 حدیثیں نہیں پایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اب جو ہے اس طرح پھر کہتے ہیں وہ وجدتھا، اور میں نے ان تمام کو پا لیا عند مالک، امام مالک کے پاس، سوائے 30 حدیثاً، سوائے جو ہے 30 حدیثوں کے باقی کا پورا ذخیرہ انکلوڈنگ وہ 6 روایتیں جو حضرت سفیان بن عیینہ کے پاس نہیں پایا، وہ روایتوں کے ساتھ جو ہے پورے احادیث سوائے 30 حدیثوں کے امام جو ہے مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پایا، احکام کی روایت۔ تو فرماتے ہیں فہذا یوضح لک، جو ہے یہ بات آپ کو جو ہے واضح کرتی ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ کے جو ہے علم کی وسعت، کہ پورے احادیث احکام آپ کے پاس موجود ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پورے احکام کے حدیث موجود ہے سوائے جو ہے 6 حدیثوں کے، حالانکہ احکام کے حدیث سے جو ہے اصول الشاشی وغیرہ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ 3000 احادیث احکام ہے، احکام کے حدیث سے جو ہے لاس سے ریلیٹڈ احادیث جو ہے بنیادی طور پر جو بنیاد بنتے ہیں تمام احکام کے، وہ 3000 احادیث ہے۔ تو احکام کے احادیث 3000 ہے، اور احکام کی آیات فرماتے ہیں 500 ہے، 500 احادیث آیات احکام ہے، اور 3000 جو ہے احادیث احکام ہے۔ تو احکام کے 3000 حدیثوں میں صرف 6 حدیثیں جو ہے حضرت سفیان بن عیینہ کے پاس سے نہیں پائے۔ تو یہ ذخیرہ علمی ہے حضرت سفیان بن عیینہ کا، جو ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس طرح جو ہے امام ابو حنیفہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ کم عمر شخص کے پاس بھیجے، ایکسپرٹ کے پاس بھیجے، اس طرح جو ہے حدیث کے علم کے حصول کرنے والوں کے پاس آپ نے بھیجا کہ بھائی جا کے حدیث کا علم حاصل کرو، آپ نے ترغیب دی۔ اور چوتھی چیز جو ہے امام ابو حنیفہ نے دوسرے عالم کے پاس ریفر کی، محدث کے پاس۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس ریفر کرنے میں لوگ جھجکتے ہیں، ایک اندر سے ایک رکاوٹ ہوتی ہے، اگر ہم ان کے پاس ریفر کریں گے تو جو ہے یہ لوگ ان سے انفلوئنسڈ ہو جائیں گے، ہمارے سے رابطے میں نہیں رہیں گے۔ یہ نہیں، سب نفسانی خیالات ہوتے ہیں، تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے، یعنی تربیت کا مطلب والدین کی وہ تربیت نہیں، روحانی تربیت نہیں ہوتی ہے، تو انسان خود کا لوگوں کو گرویدہ بنانا چاہتا ہے، دوسروں کی طرف ریفر کرنے میں اس کا نفس آتا ہے، سوچتا ہے دوسرے لوگ ان سے کلوز ہو جائیں گے، ان کے فین بن جائیں گے، پھر ان کی خدمتیں کریں گے، ان سے انفلوئنسڈ ہوں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر استغنا والے، اس قدر بے نیاز ہے کہ ماشاءاللہ سفیان بن عیینہ کے پاس بھیجے، اور یہ خیال نہیں کیا کہ لوگ ان سے کلوز ہوں گے تو جو ہے شاید میرے ساتھ، میرے تلامذہ کے اندر جو ہے کوئی فرق آئیں گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں بھیجا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے تلامذہ پر اس قدر اعتماد تھا، فقہی طور پر ان کی ایسی آپ نے شاندار تربیت فرمائے تھے کہ آپ کو معلوم تھا کہ میں نے جن اصولوں پر ان کی تربیت فرمایا ہے وہ کسی بھی محدث سے حدیثیں لیں گے تب بھی یہ جو فقہا کا جو منہج ہے، اجتہاد کا جو طریقہ ہے، اس کو اسکپ نہیں کریں گے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اچھی نیت سے روانہ کرنا اچھی بات ہوتی ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے کے پاس گئے تو دوسرے علم کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب اگر جو ہے کسی عالم کے پاس کسی کو بھیجے، جا کر آپ کو علم حاصل کیجئے، اب وہ صاحب جو ہے اگر ان کو کچھ شبہات ہے، کچھ انہوں مطمئن نہیں ہیں، یعنی تصوف کے سے اطمینان نہیں ہے ان کو، یا تفسیر کے علم کی اہمیت نہیں ہے، یا حدیث کے علم کی اہمیت نہیں ہے، تو وہ دیگر علوم کی اہمیت کا انکار کر دیتے، بولتے بھائی وہ سب علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اصل ہے، اس پر فوکس کرو، وہ سب چھوڑ دو۔ تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ کسی سبجیکٹ کے ساتھ جب ٹائپ ہو جاتے ہیں تو دوسرے سائنسز اور سبجیکٹس کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اندیشہ ہوتا ہے، بھیجنا اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے شخص کے پاس، اب تجوید کے ماہرین کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ 100 علوم چھوڑ دو بھائی، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، تجوید اصل فوکس ہے۔ اس طرح فقہا کے پاس یعنی علماء کے پاس بھیجے، وہ تجوید یا دیگر چیزوں کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں، بولتے یہ اصل چیز ہے، یہ اس کو پکڑ لو، وہ چھوٹے رہے چلے۔ اس طرح ہر فن کا رہتا ہے، قرات والوں کے پاس گئے، نعت خواں حضرات کے پاس گئے تو وہ اس فن کی اہمیت دکھاتے ہیں، دوسرے فن کو بالکل اس کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہر علم کی ایک اپنی اہمیت ہے، ہاں کچھ ہو سکتا ہے کسی کی زیادہ یا کسی کی کم ہوگی، لیکن بالکل ہی کوئی علم، کوئی سائنس غیر ضروری نہیں ہوتی ہے، سب اس کی ہر چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جانتے ہیں کہ طلباء کی میں نے ان کے اندر اجتہادی صلاحیت پیدا کیا، تو وہ جو ہے حدیث سے بھی حاصل کریں گے، جس محدث سے بھی مل کر حدیث سے حاصل کریں گے تو اس سے جو ہے ان کے اندر اجتہاد میں خوبی اور کمال پیدا ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہ وہ اجتہاد کو ترک کر دیں گے، کیونکہ ظاہریہ بھی ایک مسلک ہے جو صرف حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے صرف ظاہر پر فتویٰ دیتے ہیں،
اس کے اندر اجتہاد اور استنباط کو جائز ہی نہیں سمجھتے، جیسے داؤد ظاہری وغیرہ. ہمارے عرف میں جو ہے عام طور پر جس کو ہم سلفی اور غیر مقلد کہتے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں بس حدیث کے اندر یہ بات اوپنلی ڈائریکٹلی بس اس کو ہم لیں گے. اب اس کی ڈیپتھ میں کیا ہے، اس کے اندر کیا معنی ہیں، کیا میننگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، وہ نہیں جانتے. بولتے نہیں ہم تو جو ہے صرف ہم قیاس کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اجتہاد کی طرف نہیں جائیں گے، ہم صرف ظاہر اور روایت پر عمل کریں گے، ظاہر پر عمل کریں گے. سوری. تو داؤد ظاہری وغیرہ جو ہے اس طرح، ابن حزم ظاہری وغیرہ ایک گزرے ہیں. اس طرح ایک فرقہ ہے باطنیہ، وہ بولتے ہیں ہم ظاہری معنی کو تو قبول ہی نہیں کرتے، وہ ہر چیز کا ایک باطن لے لیتے ہیں، قرآن آیت کے بھی باطنی معنی مراد لیتے ہیں. وہ طہارت سے کہتے ہیں طہارت کا مطلب پیشاب کر کے طہارت لینا نہیں ہے، اصل میں باطن کو پاک کرنا ہے. وہ طہارت نہیں بھی لیے تو چلتا. نماز کا مطلب نماز نہیں ہے، صرف یاد الہی ہے، ذکر ہے. اب وہ قرآن کی آیتوں کو مس کوٹ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو ظاہریہ بھی فرقہ ہے، باطنیہ بھی ایک فرقہ ہے، جو صرف باطن کو مراد لیتے ہیں، جو صرف ظاہر کو لیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعتماد تھا کہ میرے تلامذہ جو ہے محدثین سے حدیث لینے کے باوجود وہ اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھیں گے، حدیث کے معنی اور معارف پر غور کریں گے. ایسا نہیں کہ وہ ظاہریہ کی طرف صرف ظاہر پر لیں گے. تو چونکہ امام حنیفہ کے خلاف سخت کرٹیسزم بھی تھا اس زمانے میں کہ یہ اصحاب الرائے ہے، یعنی یہ اپنی اوپینین سے مسئلے بیان کر دیتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق، جبکہ یہ بات غلط تھی. امام حنیفہ قرآن و حدیث میں غور و فکر جو ہے کرتے تھے. تو اس طرح جو ہے امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی فضائل، بڑے خوبیاں بیان کیے گئے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی آپ کی تعریف فرمائے ہیں. اس طرح جو ہے کہیں ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیینہ اگر حجاز جو ہے کہ عالم نہ ہوتے آپ تو جو ہے علم جو ہے حجاز ختم ہو جاتا تھا، یعنی مکہ مدینہ جو حجاز کا علاقہ کہا جاتا ہے، یہ سارا علم ختم ہو جاتا تھا. تو سفیان بن عیینہ بڑے جلد قدر محدث ہے. اب اس کے بعد جو ہے حضرت محمد بن شہاب الزہری ہے، انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے آپ کے تعلق سے بھی. جو ہے یہ حدیث کی ابتدائی مدونین میں سے، تفصیل سے ہم بعد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور جو ہے حضرت امام سفیان بن عیینہ کے شیوخ میں سے ہوتے ہیں، اور حضرت سفیان بن عیینہ کو جو ہے حضرت محمد بن شہاب الزہری کے خاص تلامذہ میں شمار فرمایا گیا. حضرت سفیان بن عیینہ کے بارے میں ایک بات یہ کہی گئی کہ آپ تدلیس کرتے تھے. تدلیس یعنی شیخ کو چھوڑ کر ڈائریکٹلی جو ہے دادا شیخ سے روایت کر دینا. یہ اس کا تعلق عموماً آتا ہے سند کا متصل نہیں ہونے میں. تدلیس کا جو ہے عام طور پر جو ذکر آتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے تدلیس، یعنی آپ جو ہے شیخ کا نام چھوڑ کر ڈائریکٹلی جو ہے صحابی سے روایت کر دیتے تھے، یا ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے. تو تدلیس جو ہے اس کو محدثین نے پسند نہیں فرمایا. جو مدلس ہوتا ہے اس کو جو ہے ضعیف فرمائے ہیں. تو تدلیس کا تعلق جو ہے سند کے متصل نہیں ہونے سے ہوتا ہے، کہ راوی کو چھوڑتے سند اب بروکن ہو گئی ہے، کنٹینیوڈ چین آف ٹرانسمیشن نہیں ہے. لیکن سفیان بن عیینہ جو ہے آپ کے بارے میں ہے کہ آپ چونکہ تدلیس صرف جو ہے ثقہ لوگوں سے ہی کرتے ہیں، ثقہ تابعی کو ہی ڈراپ کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے امام سفیان بن عیینہ یہ انہی لوگوں کو ترک کرتے ہیں جو ریلائبل ہے، ٹرسٹ ورتھی ہے. اگر کوئی ناٹ ریلائبل ہے تو اس کو اسکپ نہیں کرتے تھے شیوخ میں. تو حضرت سفیان بن عیینہ تدلیس کرتے ہیں، لیکن تدلیس کرنے والوں میں آپ صرف ثقہ سے تدلیس کرتے تھے. اسی لیے فرمایا گیا کہ آپ کی جو مدلس روایتیں ہوتی ہیں وہ قبول ہے، وہ صحت کے درجے میں شمار ہوتی ہے. البتہ جو ہے آپ کا حافظہ میں تغیر آ گیا تھا، اختلاط پیدا ہو گیا تھا، جو ہے حافظہ بعد میں جو ہے متاثر ہو گیا تھا. تو آپ کی پھر تغیر سے پہلے کی جو روایتیں ہوں گی حضرت سفیان بن عیینہ کی وہ صحت کے درجے پر ہوں گی، اور تغیر کے بعد کی جو روایتیں ہوں گی وہ ضعیف کنسیڈر کی جاتی اختلاط کے بعد. اب کیسا فرق کرتے ہیں؟ تو فرق ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے اچھے حافظے کے زمانے کے تلامذہ کون ہیں، اسٹوڈنٹس، تو ان کے چینل سے جو روایتیں آتی ہے اس کو صحیح شمار کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے آپ کے اختلاط کے زمانے کے بعد آپ سے سماع کیا لسننگ کی ہے، ان کی روایتوں کو ضعیف کہتے ہیں کہ تغیر کے بعد. اب ساری صراحت اسماء رجال کی کتابوں میں ہے کہ کون راوی نے آپ کے حافظہ اچھا ہونے کے زمانے میں سنے، کس نے جو ہے آپ کا حافظہ جو ہے اختلاط پیدا ہونے کے بعد. تو حافظے کے اندر جو ہے نسیان کا پیدا ہونا، اس کا تعلق جو ہے یہ جو 5 صورتیں ہیں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. 5 صورتیں جو ہے حافظے میں طعن کی جو 5 صورتیں، اس میں سے ایک صورت ہوتی ہے نسیان.
نسیان جو ہے یہ 5 صورتیں جو ہے حافظے میں ضعف کی فرمائے گئے ہیں، ان میں سے ایک صورت ہے نسیان، حافظے کی کمزوری. اس کے اندر جو ہے اختلاط پیدا ہو گیا. سوء الحفظ میں فرمائے، سوء الحفظ میں ہے اس کا تعلق کہ اگر حافظہ جو ہے اختلاط کا شکار ہو گیا تو اختلاط سے پہلے کی روایت صحیح ہے، اختلاط کی بعد کی روایتیں ضعیف شمار ہوتے ہیں اس راوی کے. تو یہ اس میں 5 صورتیں بیان کیے گئے ہیں سوء حافظہ کی، 5 جو ہے طعن کی. اب جو ہے اس کو بیان فرمائے ہیں مقدمہ مشکات میں بھی اس کا ذکر ہے. جو 5 صورتیں طعن کی ہے جو اصول الحدیث میں مقدمہ مشکات میں بیان فرمائے ہیں، ایک ہے فرط غفلت. اب یہاں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. یہ ہے کہ راوی کو اپنی مرویات سے، اپنے نریٹڈ روایتوں سے ایسے غفلت ہو کہ وہ دوسروں کی تلقین قبول کر لے، یعنی دوسرا جو بتا دے کہ تو نے یہ سنا تھا وہی مان لے. یہ پہلی ضبط سے متعلق اسباب طعن میں یہ پہلی صورت ہے. دوسرا ہے کثرت غلط، سے مراد یہ ہے کہ راوی کی بیان حدیث میں غلطیاں ثواب سے زیادہ یا برابر ہو، یعنی جو غلطیاں ہیں وہ درستگی کے ایکول ہے یا غلطیاں اس سے زیادہ ایکسیڈ ہو رہے. اب فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کا تعلق جو ہے اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ غفلت حدیث کی جو ہے سماعت میں ہوتی ہے، یہ غفلت جو ہے کا تعلق لسننگ سے ہے اور اس کی یاداشت میں ہوتا ہے، جبکہ غلطی کا، کثرت غلط کا تعلق جو ہے حدیث سنانے اور دوسروں سے پہنچانے میں ہوتا ہے. اس کا تعلق لسننگ سے ہے، فرط غفلت کا تعلق جو ہے، اور کثرت غلط کا تعلق جو ہے نریٹنگ سے ہے. اس کے بعد جو ہے تیسری صورت جو فرمائے طعن کی وہ ہے مخالفت ثقات، ثقہ راویوں کی جو ہے خلاف میں روایت کرنا. جیسے حدیث صحیح کے تعلق سے یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ ثقہ کے خلاف روایت نہیں کرنا، روایت کا شاذ نہیں ہونا. حدیث اگر ثقہ راوی کے خلاف روایت کرے تو پھر وہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو اس کی وجہ بھی یہ فرمائیں کہ یہ اس کو حافظے اور ضبط میں کیوں بیان کرے. تو فرمائے اس کی ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے حافظے اور ضبط میں کیونکہ مخالفت ثقات بھی ہوتی ہے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے. اس کو حفظ اور وہ ضبط سے متعلق اسباب طعن میں اس لیے شمار کیا گیا کہ ثقہ راویوں کی مخالفت حفظ اور ضبط کے فقدان اور تغیر اور تبدل سے محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. تو پہلا ہے کثرت غلط، دوسرا ہے فرط غفلت، دوسرا ہے کثرت غلط، تیسرا مخالفت ثقات. چوتھا طعن ہے فرمائے وہم و نسیان. کبھی وہم و نسیان کی وجہ سے روایت حدیث میں راوی سے خطا سرزد ہو جاتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں سوء حفظ، یاداشت کی خرابی. اس سے مراد جو ہے اس کا ثواب خطا پر غالب نہ ہو. اب اسی میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی عارضی سبب مثلا بڑھاپے، ضعف بصارت یا کتابوں کے ضائع ہو جانے کی بنا پر سوء حفظ ہو گیا، بیڈ میموری ہو گئی ہے، تو ایسی حدیث کو مختلط کہتے ہیں. ایسے راوی کی اختلاط اور یاداشت کی خرابی سے پہلے کی مرویات نریشنز بعد کی مرویات سے جدا اور ممتاز ہو تو وہ ایکسیپٹڈ ہے. پہلے کی روایتیں ایکسیپٹڈ ہوں گی اور بعد کی روایتوں میں جو ہے توقف کیا جائے گا یا اس کو ضعف کے درجے میں رکھا جاتا. یوجولی توقف ہوتا ہے یا ضعف ہوتا ہے اگر واضح نہ ہو تو. اگر واضح ہو گیا کہ بات کی تو پھر اس کو ضعف کے درجے میں رکھا جاتا. البتہ مطابعات و شواہد وغیرہ میں سپورٹیو ایویڈنسز کے طور پر اس کو قبول کیا جاتا ہے. تو اس کا تعلق، اختلاط کا تعلق سوء حفظ سے ہے. تو جملہ 5 جو ہے طعن ہے حافظے اور ضبط میں بھی جو ہے 5 چیزیں فرمائے ہیں کہ حافظے کے بھی جو ہے چیزوں جو ہے طعن کے اسباب میں فرمائے 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلا ہے فرمائے راوی کے اندر جو ہے فرط غفلت. غفلت اگر اس کو ہم خالی غفلت ایک طعن ہے. دوسرا ہے کثرت غلطی کرنا، غلط. اس کا تعلق، غفلت کا تعلق جو ہے لسننگ سے ہوتا ہے اور غلطی کا تعلق نریٹنگ سے ہوتا ہے. تیسرا فرمائے کہ مخالفت ثقات، ثقہ کی مخالفت. چوتھا فرمائے کہ وہم و نسیان. اور 5واں فرمائے سوء حفظ، خراب حافظہ.
تو یہ جملہ 5 چیزیں حافظے کے اندر تعان ہوتے ہیں. راوی پر جب کرٹیسزم ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ عدالت کے کانٹیکس میں ہو رہا ہے یا حفظ کے کانٹیکس میں ہو رہا ہے، حافظے کی جہت سے ہو رہا ہے یا اس کی ریلائبلٹی، آنیسٹی، ٹرسٹ ورتھینس کے کانٹیکس میں ہو رہا ہے. تو حافظے کی جہت سے ہو رہا ہے تو ان کانٹیکس آف غفلہ ہو رہا، فرط غفلت ہے، ان کانٹیکس آف غلطی ہے، یا ثقہ کی مخالفت کی وجہ سے اس پر حافظ کرٹیسزم ہو رہا ہے، یا وہم اور نسیان کی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا، یا پھر جو ہے خراب حافظہ، سوء حفظ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اختلاط کی وجہ سے. تو یہ جو ہے 5 صورتیں ہیں حافظے کی کمزوری کے. عدالت کی بھی 5 ہیں انشاءاللہ، جس وقت عدالت کے کانٹیکس میں جو ہے جرا ہوں گی تو میں وہاں پر انشاءاللہ ذکر کروں گا. تو امام جو ہے سفیان بن عیینہ کی ان روایتوں پہ جرا ہوئی ہے جو روایتیں آپ نے جو ہے یعنی اس کو ضعیف شمار کیا جائیں گا، جو آپ کے اختلاط حافظے میں جو ہے کمزوری کے بعد پیدا ہوئی ہے. اور اگر واقف نہیں ہو سک رہے کہ یہ پہلے کی ہے یا بعد کی، یہ ڈسٹنکٹ نہیں کیا جا سک رہا، یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کیا جا سک رہا، تو اس کے اوپر پھر توقف کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو اب فرماتے ہیں کہ اب یہ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ہے، صحابی رسول ہے، بڑے مشہور صحابی ہے. آپ کے مزار مبارک جو ہے ترکی میں ہیں، اور جو ہے ماشاءاللہ ترکی کو فتح کرنے کے لیے جو ہے استنبول، قسطنطنیہ کی فتح کے لیے نکلے تھے. تو یہ وہ صحابہ میں شامل ہے جو سرکار نے جو فرمایا کہ جو مدینہ قیصر کو فتح کرنے نکلیں گے، اول الجیش، پہلا لشکر، ان میں حضرت جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ شامل ہے، جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مغفور ہے، بخشوائے ہے. تو اب یہ جو سلفی بدعقیدہ لوگ یزید کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط ہے، وہ اول جیش میں شامل نہیں تھا وہ. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ اول جیش میں، یعنی صحابیت خود مغفرت کی بشارت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو چکی ہے، یعنی حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں رخصت ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما وعد اللہ الحسنى، جو ہے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے سب مغفرت یافتہ. تو اس میں یعنی بشارت در بشارت ہے، یعنی مغفور لہم کا مطلب یہ نہیں کہ اول جیش میں ہے اس لیے مغفور ہے، صحابیت کی شرف سے ہی مغفور ہے. اب یہ ان کے درجات کی بلندی اور جو ہے شان اور کمال کو ظاہر فرماتے ہیں. اس طرح آپ کو میزبان رسول بھی کہا جاتا ہے کہ مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دولت خانے پر آپ نے قیام فرمایا، اور آپ کا گھر وہی ہے. فرماتی ہیں کہ طبع الحمیری نے جو 500 یہودی علماء کے ساتھ مدینہ شریف حاضر ہوا تھا، اور یہودی علماء نے کہا تھا کہ یہ مقام مدینہ شریف، اس وقت اس کو یثرب کہا جاتا تھا، یہ جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ہجرت گاہ ہے، آپ مائگریٹ کر کے اگر آپ یہاں قیام فرمائیں گے اور آپ کا یہاں پر وصال ہوں گا. تو طبع الحمیری نے جو ہے وہ پورے علماء کے لیے گھر بنایا تھا، اور وہاں کے جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے آبا و اجداد میں آتے ہیں، تو ان کو ایک گھر بنا کر جو ہے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے یہ آپ کی خدمت میں رہیں گا. اور پھر جو ہے خط بھی جو ہے لکھا تھا، لکھے تھے وہ طبع الحمیری، سوری معافی چاہتا ہوں آپ کو، جو ہے ایسے اصحاب میں شمار فرمایا گیا ہے جو ہے امام ابن سعد وغیرہ نے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ایمان لائے ہیں، تو مجازن آپ کو صحابہ میں شمار فرمایا گیا ہے. تو حضرت طبع الحمیری نے خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لایا ہوں، روز محشر آپ میری شفاعت فرمانا کہ اور آپ گواہ رہنا کہ میں نے آپ کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان لایا. تو وہ خط بھی جو ہے طبع الحمیری نے جو ہے وہ جو کبار عالم تھے، جو سب سے بڑے عالم تھے 500 علماء میں، ان کو وہ پیش کیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو یہ خط بھی آپ کو جو ہے پیش کر دیا جائے. تو وہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہی جو بڑے عالم ہیں ان کی اولاد میں سے، نسل میں سے ہیں. تو وہ جو ہے ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی گئی. تو آپ کو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اور بھی چیزیں آپ کے تعلق سے ہم ذکر کریں گے، بلکہ خاص بات یہ ہے کہ دین کی جد و جہد کا ایسا جذبہ تھا. 80 سال کی عمر میں، 80 ایئرس کی عمر میں جو ہے آپ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے کوشش کر رہے تھے. 80 سال کی عمر میں آپ کا مزار مبارک جو ہے ترکی میں موجود ہے، جو ہے 80 سال کی عمر شریف میں، یعنی دین کی خدمت اور دین کے لیے جذبہ جو ہے ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے 50-60 سال کی عمر میں چلے گئے تو ہم سمجھتے ہیں اب ہماری صحت رہ گئی، ہم کیا خدمت کریں گے، ہماری کیا. حالانکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ضعیف تھے اور علیل بھی تھے،
لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ نے جو ہے 80 سال کی عمر میں جو ہے خدمت دین کو نہیں چھوڑے، جو ہے اللہ کی راہ میں جدوجہد اور جہاد سے پیچھے نہیں ہٹے. 80 سال کی عمر میں بھی آپ جدوجہد کر رہے تھے اور آپ کا وصال وہیں ہوا. کیونکہ قسطنطنیہ تو فتح نہیں ہوا تھا، قسطنطنیہ محمد الفاتح کے زمانے میں فتح ہوا، حضرت محمد الفاتح کے زمانے میں. اب چونکہ یہ ارطغرل کی سیریز وغیرہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، حضرت ارطغرل اور حضرت عثمان غازی کی اولاد میں سے ہوتے ہیں محمد الفاتح، جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ نعم الامیر و امیر و نعم الجیش و ذالک الجیش، وہ امیر و کمانڈر بہترین کمانڈر ہوں گا اور اس کی آرمی بہترین آرمی ہوں گی جو جو ہے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، استانبول کو. تو حضرت محمد الفاتح رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو ہے ٹرکش لوگ کہتے ہیں اس حدیث کے مصداق جو ہے محمد الفاتح ہیں، جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ امیر بہترین امیر ہوں گا، وہ لشکر بہترین لشکر ہوں گا جو ہے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. تو حضرت محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو فتح فرمائے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس زمانے میں جا کے اسٹرگل کر رہے تھے، تو اس کے جو سرحد تھی شہر کی فصیلیں تھیں، وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی. آپ نے کہا کہ میری تدفین یہیں پر کی جائے، جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی. تو آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے آئے تو جو ہے اذا اتیتم الغائط، غائط کے معنی آتے ہیں نشیبی زمین، ڈھلان والی زمین. چونکہ عرب لوگ قضاء حاجت کے لیے ایسی زمین کا اختیار کرتے تھے تاکہ نجاست جو ہے پلٹے نہیں، واپس نہ گرے. اسٹریٹ ہوں گی تو چھینٹے اچھلیں گے، اور اس طرح اگر اس طرف ہوں گی تو ہماری طرف ہی نجاست پلٹیں گی. تو عرب جو ہے جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو نشیبی زمین کی طرف بیٹھتے تھے، یعنی ڈھلان والی، اتران والی ایسی زمین پر رہتے تھے. تو نشیبی زمین کو جو ہے کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے. بعد میں اس جو ہے اس کا اطلاق جو ہے بیت الخلاء کے لیے بھی، ریسٹ رومز کے لیے بھی ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ فلا تستقبلوا القبلۃ، تو جو ہے تم جو ہے قبلے کی طرف چہرہ مت کرو، نہ بڑی حاجت کے لیے نہ پیشاب کے لیے، ولا تستدبروا، نہ اس کی طرف پیٹ کرو، نہ فیس کرو نہ بیک کرو، نہ پیشاب کے لیے نہ جو ہے پاخانہ کے لیے. لیکن شرقوا او غربوا، یا تو تم جو ہے مشرق کی طرف چہرہ کر لو یا مغرب کی طرف چہرہ کر لو. چونکہ یہ جو ہے مشرق اور مغرب اب ہمارے پاس تو جو ہے ہندوستان کے لحاظ سے اور یہاں کے لحاظ سے بھی کسی حد تک جو ہے یہ مدینہ شریف ہم اسی قریب یہی ڈائریکشنز میں آتے ہیں. تو یہ مدینہ شریف کے کانٹیکس میں مشرق اور مغرب. اب ظاہریہ اگر کوئی شخص رہیں گا تو وہ ہندوستان میں رہ کے مشرق کی طرف رخ کریں گا تو نوز باللہ قبلے کی طرف اس کا رخ ہوگا. اس طرح یہاں سے بھی جو ہے تھوڑا سا جو ہے کچھ ڈگریز کا فرق آتا ہے، یہاں سے بھی اگر ہوں گا تو جو ہے کسی قدر جو ہے وہ اسی رینج میں آئیں گا. تو عرض کرنا یہ ہے کہ مشرق اور مغرب مدینہ شریف کے کانٹیکس میں، کہ مدینہ شریف سے کسی مشرق کی طرف چہرہ کر لو یا مغرب کی طرف چہرہ کر لو، کیونکہ ہندوستان میں قبلہ جو ہے مغربی سمت ہوتا. تو جو ہے پھر تم اگر جو ہے قبلے کی سمت منہ ہوں گا تو حدیث کے معنی پر بھی غور کرنا چاہیے، صرف ظاہری الفاظ نہیں بلکہ معنی پر غور کرنا چاہیے، اس کے سیاق و سباق پر نظر ہونا چاہیے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم ملک شام آئے، حضرت ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے، فوجدنا مراحیض، تو ہم نے وہاں پر جو ہے مراحیض کو دیکھا. مراحیض کہتے ہیں یہ بھی بیت الخلاء کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ریسٹ رومز کے لیے. یہ لفظ اصل میں جو ہے رہادا سے نکلا ہے جس کے معنی آتے ہیں دھونے کے. اس لیے بعض اوقات یہ لفظ غسل خانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، باتھ رومز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹوائلٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو جب ہم ملک شام آئے تو ہم دیکھے کہ وہاں قد بنیت ایسے انداز میں بنے بیت الخلاء مستقبل القبلہ، کہ قبلے کی سمت میں ڈائریکشن میں تعمیر شدہ ہے. فننحرف عنها ونستغفر اللہ، تو ہم اس سے منہ پھیر لیے اور ہم نے استغفار کیا. اب فرماتے ہیں کہ یہ منہ پھیرنے کے معنی یہ ہے کہ دو معنی. اب یہ ہا کی جو ضمیر ہے اس میں یہ جو پرنن ہے ہا کا، یہ جو ہے فننحرف عنها، اب یہ انہا کس طرف جا رہا ہے فرما رہے، یعنی یہ قبلے کی طرف، یہ قبلتی کی طرف ہے، یا وہ عمارت جو ہے وہ بیت الخلاء کی طرف ہے، مراحیض کی طرف ہے. یہ مراحیض کی طرف جا رہا ہے، یعنی یہ مراحیض کی طرف ہے، اس کی ضمیر جا رہی ہے، یا پھر جو ہے قبلے کی طرف ہے. تو فرمائے کہ دو نو اقوال اس صورت میں بیان کی معنی کے اوپر غور کرتے ہوئے کہ مراحیض سے ہم نے چہرہ پھیر لیا، یعنی
ننحرف عنہا یعنی ہم وہ ریسٹ رومز نہیں یوز کریں. اگر یہ حاج کی ضمیر مراحیز کی طرف جا رہی تو معنی یہ ہوں گے کہ ہم وہ ریسٹ رومز نہیں یوز کریں اور استغفار کرتے ہیں وہاں سے گزر گئے. استغفر اللہ کیسی تعبیر کرے بھائی کہ قبلے کی طرف ہے تو ہم وہاں سے گزر گئے, ہم وہ ریسٹ رومز نہیں یوز کریں, وہ مراحیز سے ہم نے انحراف کیا, منہ پھیر لیا. turn our faces from those restrooms. تو یہ حاج کی ضمیر اگر مراحیز کی طرف جاری تو اس کے معنی ہوں گے کہ ہم نے وہ ریسٹرومز نہیں یوز کیا اور استغفار کرتے ہیں وہاں سے پلٹ گئے. اب استغفار کس کے لیے کیے یہ بھی ایک سوال ہوا. کیا وہ کنسٹرکشن کرنے والوں کے لیے استغفار کیے؟ تو پھر یہ ہوا کہ اگر وہ غیر مسلم تھے تو ان کے لیے استغفار کیسا؟ حالانکہ غیر مسلم کے لیے استغفار کرنا منع ہے. اگر غیر مسلم مر چکا ہے تو حالت کفر میں تو اب اس نان مسلم کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا نہیں کی جائیں گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ اب اس کا پھر کیا معنی ہوں گے؟ تو فرمائیں کہ وہ تعمیر کیا مسلمانوں کی تھی تو مسلمانوں کے لیے استغفار کیا گیا کہ لا علمی میں تعمیر کی, یا پھر وہ اگر وہ تعمیر جو ہے غیر مسلم کی تھی تو اس منظر کو دیکھ کر استغفار کرتے ہم گزر گئے, ان کے حق میں استغفار نہیں تھا بلکہ وہ استغفر اللہ سے طہارت خانے میں استعمال کریں گے, تو اس منظر سے جو ہے ہم استغفار کرتے ہوئے گزر گئے. اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر قبلہ کی طرف ضمیر رجوع ہو رہی ہے, یہ پرنن جو ہے قبلہ کی طرف ہے, تو فرما اس کے معنی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ریسٹ روم یوز کریں لیکن ایسا بیٹھے وہ ریسٹ رومز میں جس میں ہم جو ہے تھوڑا سا ٹرن ہو کے ہمارے باڈی کو ٹرن کرتے ہوئے بیٹھے, جس سے ہمارے فیسز جو ہے قبلے کی طرف نہ ہو, ہمارے پیٹ اور چہرے جو ہے ہمارا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف نہ ہو, تھوڑا ہم کراس بیٹھ گئے. تو دونوں احتمالات ہیں, چونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے عموماً ایکسیپشنز ہے وہاں پر, عموماً جو ضمیر ہوتی ہے یہ جو اس طرح کے پرننز ہوتے ہیں وہ جو کلوزلی جو اسما گزرتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں, جو ریسنٹلی جو ہے جو اسم گزرا ہے اس کی طرف ہوتے ہیں. تو چونکہ قبلہ قریب ہے تو موسٹ پروبیبلی وہ یوز کیے ہیں لیکن جو ہے تھوڑا سا ٹرن ہو کر بیٹھے ہیں طہارت خانے میں جس سے چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو. اور لیکن احتمال یہ بھی ہے, پریفربل تو یہی ہوتا ہے, لیکن احتمال یہ بھی ہے کہ وہ ریسٹ روم سے ہی منہ پھیر لے, وہ طہارت خانوں کو کا استعمال ہی نہیں کی اور استغفار کرتے ہوئے گزر گئے. اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس باب میں حضرت عبداللہ بن حارث سے بھی روایت ہے, عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے. اس باب میں جو ہے حضرت معقل بن ابی الحیثم سے بھی ہے, اور ان کو جو ہے معقل بن ابی معقل کہا جاتا ہے, ان سے ہے. حضرت ابو امامہ سے حضرت ابو ہریرہ, حضرت سہل بن حنیف. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات آپ کے علم میں ہیں. حضرت امام ترمذی کا ایک پیارا معاملہ یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس ٹاپک پر یا ان الفاظ پر جو صحابہ کرام سے روایت مروی ہے, نریٹڈ ہے, وہ کوٹ کر دیتے ہیں. مطلب یہ حدیث یہ صحابہ سے منقول ہے. اب آپ کو یہ اسلوب جو ہے, اس طرح کا اسلوب آپ کو عموماً صحیح ستہ کے دوسرے کتابوں میں نہیں ملتا کہ اس چیپٹر پر, اس ٹاپک پر یا ان الفاظ کے ساتھ یہ صحابہ سے بھی مروی ہے, نریٹڈ ہے. تو اس سے جو ہے حدیث مشہور اور کو جاننا آسان ہو جاتا ہے. امام ترمذی کی کا جو یہ کلیکشن ہے which is one of the best collection for knowing the احادیث مشہورہ, کہ جس میں آپ ایک سے زیادہ صحابہ سے اس ٹاپک پر روایت ہے یا نہیں ہے چیک کرنا چاہتے ہیں, تو اس ٹاپک پر اگر ہم ترمذی شریف کو لے لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس سبجیکٹ پر اور بھی صحابہ سے ہے یا نہیں ہے نریشنز. اس طرح امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے, یہی حدیث یہ اس باب میں جو ہے فی ھذا الباب اصح و احسن و اصح, سب سے صحیح اور سب سے بہتر روایت ہے فرمائے. اب چونکہ امام ترمذی کی ایک اور خوبی ہے اس کتاب کی کہ وہ راویوں کا اگر ٹائٹل ہے یا لقب ہے, کنیت ہے, تو ان کا نام بھی ذکر کر دیں. اب یہ ابو ایوب جو ہے آپ کی کنیت ہے, تو آپ کا نام کیا ہے؟ تو فرما رہے خالد بن زید. آپ کا نام جو ہے یہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب کا نام خالد بن زید آپ کا نام ہے فرما رہے. اور اس طرح زہری, یہ امام زہری مشہور ہے, تو امام زہری کا بھی نام کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری کی, یہ آپ کا نام ہے. اور ان کی کنیت ابو بکر ہے, تو یہ آپ کا لقب ہو گیا زہری. تو اب جو ہے امام ترمذی اس باب میں کون کون سے صحابہ سے روایتیں وہ بھی کوٹ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ
اگر نام ہے تو ان کی مشہور کنیت کو ذکر کر دیتے، کنیت مشہور ہے یا لقب مشہور ہے تو نام بھی ذکر کر دیتے، تاکہ آپ کو اسماء رجال کے کتب میں آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ بعض وقت سیم نام کے روات ہوتے ہیں۔ اب ابو ایوب ہے، صحابہ میں بھی ہے کہ تابعین میں بھی ہے، محدثین میں بھی ہے، تو آپ ڈفرینشیٹ کیسا کریں گے؟ تو ابو ایوب الانصاری کے ساتھ خالد بن زید اگر آ گئے تو آپ سمجھ جاتے ہیں ہاں یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ چیزیں بھی کرتے ہیں، چونکہ محدث کے لیے، حدیث کے طالب علم کے لیے جو ہے مغالطہ ہو سکتا ہے، کنفیوژن ہو سکتا ہے، مشکل ہو سکتی ہے۔ ایک نام کے کئی اصحاب ہوتے ہیں، تو آپ یا ایک لقب کے کئی القاب اصحاب ہوتے ہیں، سیم کنیت والے کئی اسما ہوتے ہیں، روات میں ہزاروں روات ہے، تابعین میں، تبع تابعین میں، محدثین میں، نریٹرز ہے، تو سم ٹائمز جو ہے نیم سملر ہوتے ہیں، ٹائٹلز سیم ہوتے ہیں، القابات جو ہے کنیتیں سیم ہوتی ہے، نک نیمز وغیرہ۔ تو اب ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ کیسا کریں گے؟ تو امام ترمذی کا کیونکہ جرح و تعدیل کے ساتھ ساتھ اسماء رجال پر بڑا وسیع مطالعہ ہے امام ترمذی کا، بڑا وسیع، چونکہ امام ہیں تو آپ یہ چیزیں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ آف حدیث کو اور محدث کو جو ہے ہیلپ سرچ کرنے میں، فائنڈ آؤٹ کرنے میں ہیلپ ہو۔ اس طرح پھر امام ترمذی کی ایک اور خوبی ہے، وہ حدیث کے باب کتاب میں فقہاء کا، محدثین کا مذہب فقہی بھی ذکر کرتے ہیں، کن کن صحابہ سے روایت ہے وہ بھی ذکر کر دیے، حدیث کا حکم بھی بیان کر دیے، اور اس طرح پھر روات کے نام میں، کنیتوں میں کچھ معاملہ ہے تو وہ بھی ذکر کر دیے۔ اب اس کے ساتھ آپ مذہب فقہی کو ذکر کرتے ہیں کہ کس کا کیا فقہی مذہب ہے۔ تو اس طرح جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ہے حضرت ابو الولید المکی کہتے ہیں، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یہ ہے، اس حدیث شریف کا معنی یہ ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ استقبال اور استدبار کے سلسلے میں فقہا کے اقوال نقل کرتے ہوئے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ لا تستقبل القبلۃ بغائط ولا بول ولا تستدبروها۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے قبلے کی طرف نہ چہرہ کرو اور قبلے کی طرف نہ پیٹ کرو۔ تو یہ کہاں پر ہے؟ تو فرماتے ہیں انما ھذا فی الفیافی، آپ کی مراد یہ ہے، امام ترمذی کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پاک کی مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے بیابانوں میں اس طرح مت کرو، صحرا میں کھلے مقام پر قبلے کی طرف نہ چہرہ کرو نہ پیٹ کرو۔ ہاں اب جہاں پر معاملہ جو ہے اگر جو ہے آبادی کا ہو جائے، آبادی کا معاملہ ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے پھر آپ جو ہے رخ کر سکتے ہیں۔ اس طرح پھر جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بھی نقل کر رہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی حاجت یا چھوٹی حاجت کے لیے قبلے کی طرف پیٹ کرنے کی رخصت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جہاں تک رخ کا تعلق ہے تو اس طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، جو قبلے کی طرف پیٹ کرنے کی رخصت ہے فرما رہے۔ اس باب میں امام ترمذی تو 2-3 اقوال نقل کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فقہاء شارحین نے قریباً 8 کے قریب اقوال نقل کیے کہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا، پیٹ نہیں کرنا، قبلے کی طرف جو ہے پیٹ کرنا، چہرہ نہیں کرنا، یا پھر دونوں نہیں کرنا لیکن صحرا میں کر سکتے ہیں، بیابان میں نہیں کر سکتے۔ احناف کا مذہب یہ ہے، حنفی فقہ کے مطابق یہ ہے، نہ چہرہ کرنا نہ پیٹ کرنا، نہ صحرا میں کرنا نہ بند علاقوں میں، عمارتوں میں کرنا، مطلب نہ اوپن ایریا میں قبلے کی طرف چہرہ اور پیٹ کرنا، نہ بلڈنگز وغیرہ میں جیسا اب ہمارے گھر۔ تو احناف کا مسلک یہ ہے کہ نہ چہرہ کرنا نہ پیٹ کرنا، اور ہر صورت میں نہیں کرنا۔ اور یہی چونکہ اب اس کا جواب دیے کہ اور بھی روایتیں ہیں، جیسے کہ اب اس کتاب میں خود جو ہے روایتیں آتی ہے کہ حضرت، اب یہاں پر ایک دوسری روایت بھی میں پڑھ دیتا ہوں، اسی کتابیں ہے، حضرت محمد بن بشار حضرت محمد بن مسنہ سے روایت کرتے ہیں بالسند المتصل منا الى سیدنا امام الترمذی رحمہ اللہ تعالی، حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قال، یہ دونوں روایت کرے، حدثنا وهب بن جریر، ہم کو وهب بن جریر نے بیان کیا، حدثنا ابی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا، ان محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ان ابان بن صالح، وہ حضرت ابان بن صالح سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت مجاہد سے، ان مجاہدین، ان جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
ہم کو جو ہے قبلے کی طرف چہرہ کرنے سے منع کیا ہے پیشاب کرتے ہوئے ببولی فرأیتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قبل ان یقبض بعام آپ کے وصال سے 1 سال پہلے میں نے آپ کو دیکھا یستقبلها کہ آپ اپنا چہرہ مبارک قبلے کی طرف کر کے حاجت سے فارغ ہو رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے 1 سال پہلے جو ہے وہ قبلے کی طرف رخ کر کر جو ہے حاجت سے فارغ ہو رہے تھے. اس باب میں حضرت قتادہ سے، حضرت عائشہ سے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے. اب یہ حدیث حسن غریب ہے. اب فرمائیں کہ اب ایسی حدیثوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اب اس کے تعلق سے 2 جواب محدثین نے دیے ہیں، خاص طور پر اصولی 2 جواب. ایک جواب دیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام ترمذی نے، یہ جو اوپر گزری ہے یہ مطلق حدیث ہے، اس کو امام ترمذی نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی لا تستقبل القبلۃ بغائط ولا بول، حضور نے مطلقاً فرما دیا کہ نہ چہرہ کرو نہ پیٹ کرو. تو اب اس میں چہرہ کرنے کا ذکر آ رہا ہے. تو اب فرماتے ہیں امام ترمذی نے ذکر کیا کہ حدیث ابی ایوب احسن شیء فی ھذا الباب واصح. تو امام ترمذی کی جو روایت ہے یہ اس باب میں سب سے اوتھنٹک نریشن ہے. فرما رہے آپ سب سے اوتھنٹک نریشن ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے. تو اب دیگر جتنے بھی روایتیں ہیں وہ اس گریڈ اور سٹینڈرڈ کی نہیں ہے. تو سند کے کانٹیکس میں تو اس سٹینڈرڈ کی کوئی بھی نہیں ہے. لہٰذا احناف کہتے ہیں وہ ساری روایتیں وہ کوئی ایکسکیوزڈ ہوں گا، کوئی مجبوری کی وجہ سے ہوں گی یا کوئی اور ریزنز ہوں گے، وہ معنی پر ہم بحث کریں گے بعد میں. لیکن سند کے کانٹیکس میں اصحو سب سے صحیح ترین یہ روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی، جس میں مطلقاً سرکار نے فرمایا ایبسولوٹلی نیدر فیس نار بیک ٹورڈز قبلہ، جو ہے قبلے کی سمت میں جو ہے، اور پیشاب اور بڑی حاجت کے لیے نہ چہرہ کرو نہ پیٹ کرو. اور یہ اس اطلاق میں جو ہے صحرا اور بیابان مطلق فرمایا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صحرا میں پیٹ اور چہرہ مت کرو، یا جو ہے بنیان یعنی عمارتوں میں پیٹ اور چہرہ نہیں، مطلقاً ایبسولوٹلی فرمائے کہ نہ چہرہ کرو نہ پیٹ کرو قبلے کی طرف، نہ پیشاب کے وقت نہ پاخانہ کے وقت. تو یہ کہتے ہیں یہ حدیث سند کی جہت سے اصح شیء سب سے صحیح ترین سند ہے. دیگر بھی صحیح احادیث ہے لیکن یہ ان سب سے زیادہ صحیح ہے اپنی سند کے اعتبار سے. تو فرما دیا جب سب سے ہائی سٹینڈرڈ والی حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی تو وہ ساری نریشنز کو اب ہم اس میں کمپیٹیبلٹی کریں گے، موافقت پیدا کریں گے، اس کی ریزننگ کریں گے، لیکن اس کے مقابل پر نہیں قبول کریں گے سند کے کانٹیکس میں. معنی کے کانٹیکس میں فرمائیں کہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اب جو بھی لوگ دیکھے ہیں یہ سارا ان کا دیکھنا جو ہے سو یہ ولنگلی تو نہیں ہوتا کہ ایسے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بالارادہ تو نہیں دیکھے، تو غفلتاً نظر پڑی، جو ہے غفلت سے نظر ہوئی، بالارادہ یہ نظر نہیں پڑی، ولنگلی نہیں دیکھے. تو غفلت سے جو نظر پڑتی ہے وہ آنکھ بھر کر نہیں دیکھا جاتا ہے، نظر پڑتے فوراً چہرہ پھیر لیتے ہیں. اس مقام پر اس حال میں اگر غفلتاً نظر پڑتی ہے تو فوراً فیس ٹرن کر لیتے ہیں. تو اب جب بالارادہ نہیں دیکھا جا رہا اور انہیں گلانس جو ہے چہرہ جب پھیر لیا جاتا، تو اب ایسی روایتیں جو ہے نہیں قبول کی جائیں گی جس میں آپ دیکھنے والا نظر بھر کے دیکھا نہیں، ہو سکتا دیکھنے میں ان کو خطا ہوئی ہو، کیونکہ بالارادہ تو نہیں دیکھتے ہیں کہ اس مقام پہ جو ہے اس عمل کے لیے گئے تو آنکھ بھر کر تو نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کیسا بیٹھے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر نظر غلطی سے پڑ جائے، یعنی غلطی سے مراد بالارادہ پڑ جائے تو فوراً چہرہ پھیر لیتے ہیں. تو عام طور پر ایسے روایتوں میں جو ہے جو دیکھنے والے ہیں وہ بالارادہ نہیں دیکھے اور نگاہ بھر کر نہیں دیکھے، نظر پڑتی چہرہ پھیر لیے، تو انہوں نے جو دیکھا وہ بیان کی. اب فرمائے کہ تو چونکہ یہ دیکھنے والوں کی خطا ہو سکتی، ان کے سمجھنے میں خطا ہو سکتی، تو اب اس کے اندر کئی احتمال ہیں. دوسری چیز یہ فرمائے کہ حدیث قولی اور فعلی جب 2 کانٹریڈکٹ ہوتے ہیں، قولی حدیث اور فعلی، سینگ اور جو ہے سو ایکشن میں اگر جب کانٹرڈکشن ہو جائے ایکشن، تو فرماتے ہیں کہ سینگ کو جو ہے پریفرنشیلٹی دے دی جائے گی، پریفر کیا جائے گا سینگ کو. یہ ایک اصول ہے کہ اب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بھی آ رہا ہے، ایک ارشاد بھی آ رہا ہے، تو سینگ ول بی پریفرڈ، تو سینگ کو جو ہے ترجیح دے دی جائیں گی. تو دیگر ساری روایتیں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عمل سے متعلق ہے،
آپ کا عمل مبارک ہے اس میں، وہ ساری روایتیں عمل ہے. اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ارشاد ہے. یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ لا تستقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جو ہے فرما رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ، قبلے کی طرف نہ چہرہ کرو، ولا تستدبروها، نہ پیٹ کرو، نہ بڑی حاجت کے لیے جو ہے، نہ پیشاب کے لیے، نہ یورینیشن کے لیے، نہ جو ہے ٹول کے لیے جو ہے قبلہ. یہ ارشاد ہے. تو ایک اصول یہ ہے، بعض مقامات پر ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک مجموعی طور پر اصول یہ ہے کہ جب سیئنگ اور ایکشن میں جو ہے اختلاف ہوگا تو پھر سیئنگ کو جو ہے ترجیح دے دی جائیں گی، سیئنگ کو جو ہے پریفر کیا جائے گا. تو دیگر ساری روایتیں جو ہے دیگر صحابہ سے، وہ سب ایکشنز ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے عمل ہے. تو عمل میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے احتمال ہو سکتا ہے، کئی اس کے اندر جو ہے پروبیبلٹیز ہو سکتے ہیں، کچھ ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے حالات پیش آئے ہیں. جب قول اور فعل میں، یہ معنی کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے جواب یہ دیا گیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی سند اصح شیء، سب سے صحیح ترین ہے. تو جو سب سے صحیح ترین ہے، جس میں مطلقاً فرما دیا گیا، ابسلیوٹلی کہہ دیا گیا کہ نیدر فیس کرو نار بیک کرو فار جو ہے پیشاب اور جو ہے بڑی حاجت، قضاء حاجت کے لیے، تو دونوں کے لیے بھی جب مطلقاً کہہ دیا گیا اور سند سب سے اعلیٰ ہے تو اسی کو پریفر کیا جائے گا. اب اگر سند کے علاوہ معنی پر گفتگو کریں گے تو فرمائے معنی کی جہت سے یہ ہے کہ یہ حدیث سیئنگ ہے، اور جتنے ساری روایتیں آتی ہیں جو کہیں امام شافعی کا مذہب بنتا ہے، کہیں امام احمد بن حنبل کا ہے، یا محدثین ہیں جیسے امام اسحاق بن راہوے وغیرہ اور دیگر لوگوں کے جو مذاہب فقہیہ ہے، وہ سب ان کا بیسڈ ہوتا ہے جو ہے ایکشن پر. تو جب کہ ایکشن میں پہلے تو کوئی بل ارادہ ایسا چیز دیکھتا نہیں ہے، اور نظر پڑ بھی جاتی ہے تو چہرہ پھیر لیتے ہیں. تو پھر جو ہے کیسا آپ کہیں گے کہ بھائی، اور کچھ ریزن ہو سکتا ہے، کچھ ایکسکیوز ہو سکتا، وہ ایک ایکسیپشنل میٹر ہو سکتا ہے، وہ جو ہے جو ہے ایک قاعدہ نہیں ہوگا، ایک رولنگ نہیں ہے کہ بھائی کر سکتے، پرمیسیبل ہے. تو ایون یہاں تک فرمایا قیاس سے بھی جو ہے چیز ثابت ہوتی ہے. قیاس سے یعنی یہ مسئلہ تو حدیث سے ثابت ہے. جیسے ایک شخص نے قبلے کی طرف تھوک دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرنے سے منع فرما دی. تو جب قبلے کی طرف تھوکنے پر امامت سے منع کر دیا گیا، یہ تو نص ہے. اب اس پر قیاس یہ کیا گیا جب تھوکنا، جبکہ تھوک جو ہے پیشاب اور پاخانے کے مقابلے میں جو ہے اس کی کراہت کم ہوتی ہے. تھوک ایک تو حرام نہیں ہوتا، یعنی ناپاک نہیں ہوتا. تھوک پاک ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک کراہت ہے. ہم کو اگر کسی کا تھوک ہم کو لگ جائے تو وہ جسم ناپاک نہیں ہوتا، وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. پیشاب اگر لگ جائے یا بڑی حاجت لگ جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے. تو صرف اس کے اندر کراہت ہے، خلاف ادب ہے، تو بنا فرما دی. تو جب کوئی بال ارادہ پیشاب اور پاخانہ قبلے کی سمت میں کرے یا اس کی طرف چہرہ یا پیٹ کرے تو پھر کیسا درست ہو سکتا ہے؟ تو احناف کہتے ہیں قیاس سے بھی یہ بات درست نہیں محسوس ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے تعلق سے یہ بھی فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو جو عمل مبارک نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبلے کی سمت آپ کا چہرہ مبارک تھا. تو فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کے کچھ اور جوابات بھی دیے. فرمائے کہ یہ استقبال اور استدبار، یہ جو ہے قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنا اور قبلے کی طرف پیٹ نہیں کرنا، یہ استقبال اور استدبار، فیسنگ اور بیکنگ جو ہے، یہ ہمارے لیے پروہیبیشن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبے سے بھی افضل ہے، اور افضل پر ضروری نہیں ہے کہ مفضول کے مرتبے کا لحاظ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے بھی افضل ہے، اور آپ کے تمام فضلات کہتے ہیں، آپ کے جسم سے جو کچھ بھی چیزیں نکلتی ہے وہ فضلات ہے، فضلات مبارکہ کہتے ہیں، بابرکت. صحابہ کرام کے ارشادات، ہم اس مقام پر گئے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہوئے تو وہاں خوشبو آنے لگی. بعض صحابہ کرام کے بچپن کے واقعات، بعض حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک نوش کر لیے. امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں ذکر کیا ہے. تو سرکار کے جسم سے نکلنے والے امور وہ سب پاک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبے سے بھی افضل ہے، بلکہ بزرگوں نے فرمایا عرش معلیٰ سے بھی آپ افضل ہے. حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب کا بڑا پیارا مناظرہ ہے، جو ہے آپ جو ہے
مدینہ شریف میں علامہ کاظمی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سعید احمد کاظمی رحمۃ اللہ علیہ جو علامہ طاہر القادری صاحب کے اساتذہ میں بھی شمار ہوتا ہے، آپ جو ہے مدینہ شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو ہے چہرہ کر کے ٹھہرے ہوئے تھے، تو شرطا نے پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا چلو مجھ سے گفتگو کیا ہے، آپ کہیں کو ٹھہرے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قبلے کی طرف چہرہ کرو نہ کہ جو ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ تو آپ بولے بھائی آپ کی ذات بابرکت تو قبلے سے بھی افضل ہے، تو کہا کہ تم قبلے سے افضل کہتے ہو؟ تو حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب اللہ نے کہا کہ آپ کی ذات بابرکت، بلکہ آپ جس مقام سے متصل ہے وہ مقام بھی عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ اس کو تعجب ہوا، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے کہا چلو میرے سے گفتگو کرو۔ تو علامہ کاظمی شاہ صاحب قبلہ نے کہا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب آسمانی دنیا پر اٹھایا تو چوتھے آسمان پر آپ کو اٹھایا، اب آپ وہاں پر بھی اللہ کا شکر کر رہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شکر کر رہے اللہ کا، تو اب شکر کرتے ہوئے آپ کا مقام بلند ہوتے جائیں گا، تو اب آپ کے لیے کیا مقام مقرر کیا گیا؟ آپ کے لیے کہا گیا کہ عرش کا ہے؟ نہیں، بلکہ کہا گیا کہ آپ کا مقام جو ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو جگہ دی جائیں گی۔ احادیث مبارکہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قرب مبارک میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں گی، یعنی آپ شکر کرتے گئے تو اللہ نے جو ہے آپ کے جسم مبارک کو عرش کے قرب میں یا عرش کے نیچے یا عرش کے پاس نہیں، بلکہ آپ کو جو ہے رسول اللہ کے قرب میں رکھ رہا ہے۔ تو آپ فرمائیں کہ وہ مقام، کیونکہ عرش بھی مخلوق ہے، یہ بات سمجھنا چاہیے کہ عرش کو کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، عرش بھی مخلوق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کعبے سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ اللہ کی مخلوق میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے افضل کوئی ہے ہی نہیں، کوئی افضل نہیں ہے، کوئی بہتر نہیں ہے آپ کی ذات بابرکت کی طرح۔ تو فرمائے کہ آپ چونکہ افضل ہے تو مفضول کی طرف چہرہ کرنا یا پیٹ کرنا قضاء حاجت کے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرمائے۔ اس طرح تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ استقبال اور استدبار، چہرہ یا پیٹ کرنا قبلے کی طرف، یہ حضور کے خصوصیات میں سے ہے، آپ کے اسپیشلٹیز میں سے، ہمارے لیے اجازت نہیں۔ اس طرح پھر ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ ممکن ہے آپ گھوم کر بیٹھے اور دیکھنے والے نے سیدھی سمت خیال کر لیا اور آگے اسی طرح بیان کر دیا، چونکہ دیکھنے میں اس میں اب خطا ہو سکتی ہے، جیسا کہ احناف نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھنے میں شبہ ہو سکتا ہے، نظر فوراً پھیر لیتے ہیں تو نگاہ بھر کر کوئی دیکھا نہیں جاتا ایسے موقع پر، تو اس کے دیکھنے میں مشکل ہو سکتی، مطلب سمجھنے میں خطا ہو سکتی ہے۔ تو فرمائے کہ یہ اجتہادی خطا شمار ہوں گی، مشاہدے کے پر جو ہے خطا ہو سکتی ہے، کوئی بدنیتی یا برا ارادہ، بری نیت نہیں ہے، وہ دیکھے۔ تو یہ سارے جوابات دیے گئے ہیں۔ تو اب اس چیز سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حدیث کے کانٹیکس میں محدثین اور فقہا کتنی جہت سے گفتگو کرتے ہیں، سند کی جہت سے، حافظے کی جہت سے، اس طرح جو ہے پھر اس روایت معنی کے اندر احتمالات کی جہت سے، خصوصیات کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے، قول اور فعل کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے۔ اسی لیے امام جو ہے آمش کہتے ہیں، امام آمش کہتے ہیں جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، ایک مسئلے پر گفتگو ہوئی، تفصیل اب میں جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ جو ہے وقت کافی ہو چکا ہے، تو امام آمش نے کہا کہ نحن الصیادلہ نحن الاطباء وانتم الصیادلہ، امام ابو حنیفہ کو کہے، محدثین کے بارے میں کہے، ہماری مثال کیمسٹ کی طرح ہے، فارمسٹ کی طرح ہے، ہمارے پاس ہر قسم کی میڈیسن رکھی ہوئی ہے، ہر قسم کی حدیث اور روایت موجود ہے، لیکن فقہا اس سے معنی نکالنے والے، اس کو سمجھنے والے، بولے آپ لوگوں کی مثال جو ہے اطباء کی، نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، سوری، ہماری مثال جو ہے وہ کیمسٹ کی طرح ہے، جو ہے کیمسٹ کے پاس، جو میڈیکل شاپ والے کے پاس ہر قسم کی دوا ہوتی ہے، ہر قسم کی دوا، وہ چھوٹے موٹے ڈیزیز پر تو دوا دے دیتا ہے، زکام ہے، سردی ہے، اچھا ٹھیک ہے، بلکہ یا پھر کوئی دوسرا مرض بھی ہے تو حالانکہ درست تو نہیں ہوتا اس کو، لیکن پھر بھی تعلقات کی بحث پہ ہمارے پاس اوپر کے ڈیزیز پہ بھی دوا دے دیتے ہیں انیشیل سٹیج کی، لیکن اگر جو ہے بیماری ہے تو وہ تشخیص کرنا وہ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے، پرسکرپٹ کرنا وہ بھی ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کو امام آمش نے کہا ہم لوگ کیمسٹ ہے اور اے ابو حنیفہ تم جو ہے ڈاکٹر ہو، کیونکہ معنی نکالنا یہ بڑا کمال کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں حدیث کی سند پر غور کرنا چاہیے، معنی پر غور کرنا چاہیے، قول ہے یا فعل ہے اس پر غور کرنا چاہیے، پھر اس سبجیکٹ پر جتنی روایتیں ان سب کو جمع کرنا چاہیے، کر کے پھر ایک نتیجے پر آنا چاہیے، تو اس سے پھر آپ کو مضمون سمجھ میں آتا ہے، آپ ایک صحیح سے کنکلوژن پر پہنچتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام جو ہے شرح صدر فرمائیں،
سینہ کھول دے اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث شریف اور احادیث شریف اور قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے فہم میں جو ہے یہ سارے چیزیں کھول دے۔ اس طرح ایک اور مسئلہ بھی ذکر کیا گیا ہے بعض شروحات میں، بچوں کو، نابالغ بچوں کو جو ہے قضاء حاجت کے لیے لے گئے تو فرمائے کہ ان کے لیے بھی قبلہ کی طرف نہ چہرہ کروانا نہ پیٹ کروانا۔ بچہ مکلف ہے نہیں ہے، لیکن ان کے گارڈین، ان کے پیرنٹس، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے جب وہ کرا رہے ہیں تو پھر ایک تو آداب سکھانا بھی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ ہماری نگرانی میں اس طرح کر رہے تو پھر بچے کو جو ہے پیشاب کرواتے وقت، بچے کو جو ہے فارغ کرواتے وقت جو ہے اس کو قبلے رخ بٹھا کر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بھی یہ جو ہے کراہت تحریمی ہے، ذکر فرمائے والدین، والد ہے، والدہ ہے، یا کوئی بھی ریلیٹیوز ہے، چھوٹا بچہ ہے نا بھائی، بلکہ طہارت خانے میں لے جا کے بٹھا دے رہے جس طرح چاہے، یا گھر میں اس کو جو ہے کلین کر رہے، تو قبلے کی سمت سے جو ہے فیس نہ کرنا، نہ پیٹ کرنا، جو ہے اس طرف سے ہٹا کر کرنا چاہیے فرمائے۔ اب اس کے تتبع میں خاص طور پر اس کے فالوئنگلی جو ہے مدینہ شریف کا بھی جو ہے ادب جو ہے دیگر آثار کی روشنی میں اور دیگر جو ہے قیاساً بھی اس کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ ڈائریکٹلی نصوص نہیں ملتے ہیں کہ جس طرح لا تستقبلوا القبلہ فرمایا گیا، قبلے کی طرف چہرہ نہ کرو، تو چونکہ مدینہ شریف بھی جو ہے قبلہ شمار ہوتا ہے، اب نصاً تو جو ہے اس کی حرمت نہیں کہیں گے ہم کہ نص سے، حدیث سے اس کی پروہیبیشن، لیکن آداب کی رعایت کرتے ہوئے ادب، چونکہ حرمت کے لحاظ سے مدینہ شریف کو بھی حضور نے فرمایا کہ مدینہ حرمت والا ہے، اور میں ایسے ہی مدینے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، ڈکلیئر کرتا ہوں، جیسے ابراہیم خلیل اللہ السلام نے کعبے کو جو ہے قبلے جو ہے مکے کو جو ہے حرمت والا فرما دی، تو وہ رعایت ہم کریں گے کہ خاص طور پر اس جہت میں بھی۔ اب اگر کوئی نہیں کر سکا، مجبوری ہے، مشکل ہوئی، پھر وہ جو ہے الگ بات ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آداب کے درجے میں آئیں گے، حکم اور جو ہے حرام اور جو ہے کے درجے میں نہیں رہیں گی، وہ چیز آداب کے درجے میں آئیں گے کہ لحاظ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے اور ہمارا شرح صدر فرمائے، اور ہمارے لیے جو ہے احادیث شریفہ کے فہم کو آسان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور سوال تھا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔